میں بزی تھی۔ 3 لفظی میسج اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ چھن سے کر کے اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا ٹوٹا تھا وہ یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اچھا، اس نے مختصر ترین جواب لکھ کر اسے سینڈ کیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس کے فون پھر سے بول اٹھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو پچھلے 3 سال سے کر رہا ہوں۔ اس نے جیسے اسے کچھ یاد دلوانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کر لیا کرو۔ اس بار اس نے میسج میں جواب دینے کی بجائے اسے کال کر لی۔ زارا نے ہمیشہ کی طرح فوراً اس کی کال اٹینڈ کرنے کی بجائے 5ویں بیل پہ اس کی کال ریسیو کی تھی۔ محبت میں ایک ایک چیز کا حساب رکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے اور پھر کہے بنا بھی کہاں رہا جاتا ہے۔ تم نے اتنی دیر میں میری کال کیوں اٹینڈ کی؟ وہ لہجے میں ناراضی سموئے پوچھ رہا تھا۔ تم تھکتے نہیں ہو سالار؟ ایک ہی بات، ایک ہی سوال۔ گو کہ اس کا لہجہ تو نارمل تھا لیکن الفاظ۔ محبت کرنے سے کون تھکتا ہے؟ وہ کہہ کر گہرا سانس لیتا اپنے ارد گرد پھیلی رات کی رانی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا۔ زندگی میں محبت کے علاوہ بھی بہت سے غم ہیں، کبھی ان پہ بھی دھیان دے لیا کرو۔ ارے واہ، محبت سکھانے والے کہہ رہے ہیں محبت نہیں کیا کرو۔ تم بھول گئی محبت کرنا کس نے سکھایا؟ سالار نے جیسے اسے حسین ماضی کی ایک خوبصورت یاد کو اس کے ذہن میں روشن کرنا چاہا۔ سالار، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ زارا اپنی بات مکمل کرتی، سالار نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اے روح من، تیرا ساتھ ہونا میری زندگی کی تاریک راہوں کو روشن کرتا ہے۔ جو تو ساتھ ہے، مانو کائنات میری ہتھیلی کا مسکن ہے۔ تیرا چہرہ میری آنکھ کی پتلی میں مقید وہ کائنات ہے جسے میں خود سے کبھی دور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ محبت سے بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ فون کی دوسری طرف موجود زارا کو پگھلا رہا تھا۔ محبت کی گرمی اس کے وجود کے سرد ترین حصے کو برف کی مانند قطرہ قطرہ پگھلا رہی تھی۔ سالار، کتنی ہی دیر کی پھیلی خاموشی کو زارا نے سرسراتے ہوئے لہجے میں اسے پکار کر توڑا تھا۔ مجھ سے کبھی دور مت جانا زارا۔ ناراض ہونا لیکن مان جانا، خفا ہونا لیکن کبھی بدل مت جانا۔ تم سے محبت کرتے کرتے میں شاید خود کو کب کا بھلا بیٹھا ہوں۔ گلے شکوے رشتوں کا حسن ہوتے ہیں۔ تمہارے ہر شکوے کو میں ہنس کر دور کروں گا۔ بس فقط اتنی سی گزارش ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ جانے وہ کیوں ایک ہی بات کو بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ جانے کون سے انجانے اندیشے تھے جو اس کے دل کے کناروں سے کسی خاردار تاروں کی مانند لپٹ گئے تھے، اور زارا کا یوں اس سے لا تعلقی بھرا رویہ ان خاردار تاروں کو اس کے دل کے گرد گھیرا تنگ کرتا، اسے ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا، اور سالار چاند کو دیکھتے دیکھتے کب نیند کی وادی میں اتر گیا تھا، اس کی اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو جب فروا بیگم تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، اپنے کمرے کے پردوں کو گلاس وال کی کھڑکی سے ہٹا کر باہر لان میں ان کی نظر پڑی، تو سالار کو اس وقت لان میں بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر لان میں آئی تھی۔ سالار، سالار، فروا بیگم نے 2-3 بار اسے پکارا، لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ فروا بیگم نے گھبرا کر اسے ہولے سے شانے سے ہلایا تھا۔ جی جی ماما۔ سالار نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔
اور پاس کھڑی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پہ پھیلی پریشانی لون میں جلتے بلب کی روشنی میں عیاں تھی۔ یہاں ایسے بیٹھ کر کیوں سو رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے کہتے وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مما، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی ذرا سا بات کرتے کرتے آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں پریشان ہو جاتی ہیں، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سالار نے ماں کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اچھا، فروا بیگم نے اطمینان بھری سانس بھری۔ ہم اس ویکنڈ پہ زارا کے گھر جا رہے ہیں نا؟ فروا بیگم نے خود سے بھی اونچے بیٹے کے ساتھ چلتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، سالار نے ہاں میں سر ہلایا تو فروا بیگم کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی مسکرا دیا۔ دن چڑھے ہوئے کتنی دیر گزر چکی تھی، لیکن زینب نے ابھی تک کسی بھی کام کو نہیں سمیٹا تھا۔ پھرتی سے کام کو نپٹانے والی زینب جانے کیوں سستی کا شکار ہو رہی تھی۔ باہر برآمدے میں بیٹھی سمیرہ نے اپنے ہاتھ میں موجود کڑھائی والے فریم کو نیچے رکھا۔ سوئی کو کپڑے میں اٹکا کر وہ دونوں پیر زمین پہ رکھتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ زینب، سمیرہ بیٹی کو آواز دیتی کمرے میں آئی تو اپنا ٹرنک کھولے کھڑی زینب بڑبڑا کر کھلے ٹرنک کا ڈھکن بند کرتی ماں کی طرف پلٹی۔ اس کے چہرے پہ موجود گھبراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی چوری پکڑے جانے والی تھی۔ ماتھے پہ چمکتی ننھی ننھی بوندوں کو وہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ماں کی طرف آئی۔ چل چادر لے، میں تجھے مولوی صاحب کے پاس لے چلوں، سمیرہ نے کہا۔ مولوی صاحب کے پاس کیوں؟ زینب نے تنگ آ کر کہا اور کمرے سے باہر آ کر برآمدے میں جھاڑو دینے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے زینب؟ تو ایسی تو نہیں تھی۔ اللہ جانے کس دشمن کی نظر میری بچی پہ پڑی ہے، جو دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے۔ سمیرہ نے فکر مندی سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ زینب کان لپیٹے ہوئے جھاڑو دیتی رہی۔ چل نا زینب، مولوی صاحب کے پاس ہو آتے ہیں۔ مولوی صاحب بہت اللہ والے اور نیک بندے ہیں۔ کلام پاک پڑھ کر تجھ پہ دم کریں گے اور تعویذ بنا کر دیں گے تو تیری ساری چڑچڑاہٹ اور بیزاری ختم ہو جائے گی۔ ماں بس کر، کب سے بولے چلی جا رہی ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، بس یہ جو تو اور عطیہ بولے چلی جاتی ہے نا، اس سے تنگ آ گئی ہوں۔ زینب نے ہاتھ میں موجود جھاڑو کو زور سے زمین پہ مارا اور بڑبڑاتی ہوئی صحن کے کونے میں لگے واش بیسن کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن نہ صرف اس نے باورچی خانے میں جا کر برتن دھوئے تھے، بلکہ ہانڈی بنا کر آٹا گوندھ کر روٹی بھی بنا ڈالی تھی۔ سمیرہ نے جب اسے روٹی بنانے سے منع کیا تو اس نے بڑبڑا کر توے پہ پڑی روٹی کو پلٹا۔ کام کرو تب سے آپا، نہ کرو تب باتیں۔ تم لوگ مجھ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی روٹی بناتی چلی گئی تھی اور سمیرہ واپس برآمدے میں پڑی چارپائی پہ بیٹھ کر چادر اور دھاگوں کو پڑے کرتی جگہ بنا کر لیٹ گئی تھی۔ زینب کو کیا ہوا ہے، وہ سوچتی نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ سالار اپنے پیرنٹس کے ہمراہ ہنستا مسکراتا زارا کے گھر کے باہر موجود تھا۔ ارے سالار بھائی آپ! راجہ نے اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے زیادہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ جب کبھی بھی دل کرتا تھا آ جایا کرتا تھا، اور ہر بار اس کا استقبال پہلے سے کہیں بڑھ کر کیا جاتا تھا۔ اور جب سے اس کی زارا سے منگنی ہوئی تھی تب سے اس کی حیثیت اس گھر میں ایک فرد کی سی تھی۔ ہاں میں اب کیا ہے، حیرت سے یہی کھڑے رہنے
اور کھڑے رکھنے کا ارادہ ہے یا ہمیں اندر آنے کے لیے بھی کہو گے؟ سالار کو اس کا انداز تو برا لگا تھا، لیکن اس نے مصلحت کی وجہ سے اپنی ناگواری کو چھپانا ہی بہتر جانا تھا۔ جی جی آئیں، وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ یہ سالار کے لیے ایک اور دھچکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سالار کوئی سوال کرتا، تیار زارا تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے پیرنٹس کو دیکھ کر اس نے اپنے کھلے منہ کو بادل نخواستہ بند کیا اور سلام کر کے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم کہیں جا رہی تھی؟ سارا کی تیاری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ اٹکی اور پھر سے بولی۔ ہاں، وہ کزن کی برتھ ڈے پارٹی تھی، وہیں جا رہی تھی۔ آنے سے پہلے ایک بار تو مجھے بتا دیتے تاکہ میں تمہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیتی۔ کوئی بات نہیں، تم اپنے پروگرام کو کینسل کر دو۔ ویسے بھی اگر بتا کر آتے تو پھر سرپرائز کیسے دیتے؟ کیوں ماما، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ارسلان نے خاموش بیٹھی فروا بیگم کو مخاطب کیا۔ انہوں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر رخ بدل کر اپنے شریک سفر کی طرف دیکھا۔ جانے کیوں انہیں زارا بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتے، زارا کے پیرنٹس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ آج تو کامران صاحب خود تشریف لائے ہیں، اسجد صاحب نے سالار کے والد سے گلے ملتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ تو کامران صاحب جو بے دلی سے بیٹھے ہوئے تھے کھل کر مسکرا دیے تھے۔ چائے انتہائی خوشگوار موڈ میں پی گئی تھی، لیکن جیسے ہی فروا بیگم نے زارا کے والدہ سے شادی کی تاریخ کی بات کی تو ساری خوشگواریت جانے کہاں کھو گئی تھی اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی تھی۔ کیا بات ہے، کیا ہم نے کوئی غلط بات کی ہے؟ کامران صاحب نے اسجد صاحب سے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو انہوں نے کوئی بھی جواب دینے کی بجائے گلا خنکار کر اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا۔ نہیں، غلط بات تو نہیں، نائلہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں موجود چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور زارا کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں بولنے کا اشارہ کیا۔ اصل میں زارا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ 1-2 سال مزید جاب کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کے بہن بھائی اچھی سے اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائیں۔ اور نائلہ بیگم کی بات پر سالار نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ایک ناراضی بھری نظر زارا پر ڈالی، جس پہ اس کی نگاہ کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اطمینان بھرے انداز میں اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ دیکھیں، جب تک مجبوری تھی ہم لوگوں نے آپ کی مجبوری سے کمپرومائز کیا۔ اب تو ماشاءاللہ سے راجہ کی اچھی نوکری کے ساتھ ساتھ سارا کی بھی بینک میں نوکری ہو چکی ہے، تو اب یہ عذر کرنا ابھی بہن بھائیوں نے سیٹ ہونا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری بھی مجبوری کو سمجھے۔ سمیہ لاسٹ ایئر سے پاکستان آنا چاہتی ہے، لیکن ہر بار اکلوتے بھائی کی شادی کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہی، کیونکہ ایک بار آنے کے بعد پھر اس کا 2-3 سال تک پاکستان آنا ناممکن ہے۔ اور پھر بچوں کی سکولنگ کا مسئلہ۔ اس سے پہلے فروا بیگم بات مکمل کر پاتی، زارا بول اٹھی تھی۔ آنٹی، آپ سمیہ آپی سے کہیں وہ پاکستان چکر لگا لیں، شادی کی وجہ سے اپنے پروگرام کو ڈیلے مت کریں۔ زارا نے اپنے سلکی بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ادائے بے نیازی سے کہا۔ شادی اب ڈیلے نہیں ہوگی زارا۔ سالار نے لاپرواہی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی زارا سے کہا۔ شادی دونوں فریقین کی رضامندی سے کی جاتی ہے، زبردستی سے نہیں، زارا نے منہ بنا کر کہا۔
جب منگنی باہمی رضامندی سے ہوئی ہے تو شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سالار نے تڑک کر کہا۔ سالار، فروا بیگم نے غصے کو قابو کرتے سالار کو پکارا اور خود نائلہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں سالار، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور پھر ماشاءاللہ سے ویل سیٹل بھی ہے، جاب ہے، اچھا گھر ہے۔ تو اب ہم مطلب میں اور سالار کے پاپا بھی یہی چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں۔ جب تک آپ کی مجبوری کا سوال تھا ہم نے آپ کا احساس کرتے ہوئے آپ کا ساتھ دیا۔ اب آپ کو بھی ہماری مجبوری کو سمجھ کر ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سارے معاملات باہمی رضامندی سے طے پائیں، یہی ہم دونوں فیملیز کے لیے اچھا ہوگا۔ اس طرح کی بدمزگی رشتوں کا حسن خراب کر دیتی ہے۔ فروا بیگم کا لہجہ رسانیت بھرا تھا۔ تو آپ یہ بات سالار کو بھی سمجھائیں نا، ہمارے سامنے ہی بیٹھ کر ہماری بیٹی سے اتنے اکھڑے لہجے اور اکڑ کر بات کر رہا ہے جیسے اس کا کوئی ولی وارث نہیں۔ ابھی تو شادی نہیں ہوئی تب یہ حال ہے، شادی کے بعد تو؟ اسجد صاحب نے کہا اور ناراضی بھری نظر سالار پہ ڈالے۔ اس سے پہلے کہ اسجد صاحب کی بات پر سالار کچھ کہتا، کامران صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم اسی لیے یہی بات کرنے آئے ہیں، اس طرح تو ایک دوسرے کے دلوں میں میل آ جائے گا۔ اگر زارا اپنے گھر والوں، اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتے رہنا چاہتی ہے تو وہ یہ کام شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہے۔ ہم نہ تو اسے نوکری چھوڑنے کا کہیں گے اور نہ ہی اسے سپورٹ کرنے سے روکیں گے۔ آپ چاہیں تو یہ بات ہم سے نکاح نامے پہ لکھوا سکتے ہیں، کامران صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اور ماحول پہ چھائی ہوئی کثافت کو کم کرنا چاہا تھا۔ لیکن جانے کیا بات تھی، ماحول کا تناؤ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زارا بنا کچھ کہے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر جا چکی تھی تو وہیں اسجد صاحب نے ایک بار پھر شادی کی تاریخ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی 2 سال تک نہیں کرنی، وہ جیسے ہر مروت ہر لحاظ بلائے بیٹھے تھے۔ کامران صاحب نے ایک شکوہ بھری نظر بیٹے پہ ڈالی اور فروا بیگم کو اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اماں، میں ندا کے گھر چلی جاؤں؟ زینب گھر کے سارے کاموں کو نپٹائے ماں کے پاس کھڑی اپنی اکلوتی دوست کے گھر جانے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سمیرہ نے سر اٹھا کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ پنک اور سرخ رنگ کا سوٹ اس کی گوری رنگت پر خوب اٹھ رہا تھا۔ بڑی بڑی گلافی آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالے، چہرے پہ معصومیت اتنی کہ دیکھنے والا پھر سے اس حسین چہرے کو دیکھنے کی تمنا کرنے لگے۔ کل عطیہ کی اسکول سے چھٹی ہوگی، اس کے ساتھ چلی جانا، سمیرہ نے پھر سے فریم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اماں، مجھے ابھی جانا ہے، بتا نہ چلی جاؤں، وہ ضدی لہجے میں بولتی اپنے سر سے سرکتی چادر کو پھر سے سر پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ اچھا چل، میں تجھے چھوڑ آتی ہوں۔ بیٹی کے لہجے کی ضد سمیرہ اسے مخفی کر رہی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی اماں۔ تم کہاں جاؤ گی؟ زینب کہتے ہوئی اجرت بھرے انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ارے رک تو، میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ سمیرہ کے پاؤں جوان بیٹی کی رفتار کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس نے اس کے پیچھے سے ہانک لگائی مگر وہ سنی انسنی کرتی گیٹ پار کر گئی۔ سمیرہ جلدی سے چلتی ہوئی گیٹ تک آئی اور دروازے سے سر نکال کر گلی کی نکڑ پر جاتی زینب کو دیکھنے لگی۔ جانے کیوں لمحے بھر کے لیے ان کا دل کیوں ڈوبا تھا۔
میں زینب کے ابا سے بات کرتی ہوں، فاطمہ سے بات کرے اور اپنی امانت کو بیاہ کر اپنے گھر لے جائے۔ اب تو ماشاءاللہ جمال بھی شہر میں اچھا خاصا سیٹ ہو چکا ہے، خیر سے کمانے لگا ہے، تو پھر اب دیری کس بات کی ہے؟ سمیرا گیٹ بند کرتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی واپس اپنی جگہ پہ آ بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں ارادے باندھتی ضیاء الدین کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آج صبح ہی اپنی دکان کے لیے سودا لینے شہر گئے تھے۔ شوہر کی واپسی کے خیال کے ساتھ ہی سمیرا کے ذہن میں ان کی بھوک کا خیال چمکا تھا، اور یہ خیال آتے ہی وہ پھر سے اپنی جگہ چھوڑتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور رسوئی کا رخ کر لیا۔ مجھے ان لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھر آتے ہی کامران صاحب نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے فروہ بیگم سے کہا۔ انہیں تو خود بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا، وہ کیا بولتی، بس سالار کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مما پاپا، زارا اپنے پیرنٹس کی وجہ سے مجبور ہے اور اس کے پیرنٹس لالچ میں پڑ چکے ہیں۔ بیٹی کی کمائی کی لت ان کے منہ کو لگ گئی ہے، اسی لیے تو دیکھو سالار، بات سیدھی سادی اور دو ٹوک ہے۔ مجھے ان لوگوں کا انداز لہجہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ انفیکٹ مجھے وہ فیملی کبھی بھی اچھی لگی ہی نہیں۔ یہ تمہاری ضد اور پسند تھی، جس کی وجہ سے مجھے اور تمہاری ماں کو خاموش ہونا پڑا تھا، ورنہ ہمارے خاندان میں اچھی اور سلجھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سچ تو یہ ہے گل ماں مجھے اور تمہاری ماں دونوں کو ہی بے حد پسند تھی، لیکن وہی بات، ہم تمہاری پسند پہ اٹک گئے۔ لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے وہ لوگ ہم سے اس طرح بیہیو کریں۔ بہتر ہے یہ بات تم زارا سے کلیئر کر لو۔ کامران صاحب بولنے پہ آئے تو بولتے چلے جا رہے تھے۔ سالار سر جھکائے اپنی ایک ٹانگ کو مسلسل ہلاتے ہوئے ان کی ایک ایک بات سے متفق تھا، مگر ہائے یہ محبت اور اس کی نظر اندازیاں۔ مما پلیز آپ تو پاپا کو سمجھائیں۔ سالار نے کامران صاحب کے منظر سے ہٹتے ہی ماں سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سمجھنے کی ضرورت سالار ہمیں نہیں تمہیں ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت روپ نہیں بدلتی، بس چھپ جاتی ہے، وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس وقت میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تم ایک بار اپنے فیصلے پر غور کر لو، کیونکہ مجھے پتا ہے اس بات کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تعصب بھرے انداز میں کہتے ہوئے فروہ بیگم نے کچن کی طرف منہ کر کے ملازمہ سے چائے بنانے کا کہا۔ مما، سالار نے کچھ کہنا چاہا۔ میری مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، مجھے اس وقت نماز پڑھنی ہے، وہ کہتے ہوئے صوفے کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنی جانب دیکھتے سالار کی طرف دیکھ کر اپنے کپنے کی جانب بڑھ گئی۔ سالار نے دور جاتی ماں کی پشت کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر صوفے کی بیک پر سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مون لیا۔ اس کی ماں نے ٹھیک کہا تھا، حقیقت سے نظریں چرانے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، اور کچھ روز کے بعد ہی اصل حقیقت مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ الگ بات تھی، اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو جھپکا بند کر کے کئی بار کھولا، لیکن وہ منظر ویسے کا ویسے ہی رہا تھا جو وہ اپنی کھلی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس دن وہ اپنی کالی چادر سے اپنے چہرے کو چھپاتی تیز تیز قدموں سے چلتی اس بوڑھے برگد کے درخت کے قریب آئی تھی۔ جب کسی نے زور سے اس کی کلائی کو تھاما تو اس کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں بول اٹھی تھی۔ زینب گھبرا کر پلٹی اور اپنے سامنے بابر کو کھڑے دیکھ کر اس کے سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ تم بھی نا، ایسے ڈرانا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر بابر کے ہاتھ سے اپنی کلائی کو
آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہائے تیری اس مسکراہٹ پہ کون کم وقت مر نہ جائے۔ بابا نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو ملائی کے جیسے اس کا چہرہ گلاب کی پتیوں کی مانند کھل سا گیا تھا۔ کتنے دنوں کی چھائی ہوئی اور اداسی جیسے کبھی اس کے وجود کا حصہ رہی ہی نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایک سکون سا زینب کو اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جی تو چاہتا ہے جب تو میرے سامنے ہو وقت رک جائے اور میں ساری زندگی ایک اس پل کو صدیوں پہ محیط کر لوں۔ تو سہرا ہے زینب، تجھ میں سب کچھ الگ ہے، عجب ہی کشش ہے جو مجھے یہاں تک کھینچ لے کر آتی ہے، بنا کسی نتیجے کی پرواہ کیے۔ دیکھ میں اب تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ کہتے ہوئے بابر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا موبائل نکالا تھا۔ جی تو چاہتا ہے تیرے لیے کیمرے والا موبائل ہو، لیکن وہ موبائل ذرا بڑے ہوتے ہیں، تیرے لیے رکھنا مشکل ہوگا۔ اور مشکل تو میرے لیے بھی تھی، 15 دن تجھ سے بات کیے بنا گزارنا میرے لیے اب ممکن نہیں۔ اسی لیے میں شہر سے تیرے لیے یہ لایا، اس میں سم ہے اور سم میں میرا نمبر۔ سن، تو نے یہ بہت احتیاط سے اپنے پاس رکھنا ہے، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو۔ بابر نے اسے ہدایت دیتے فون اس کی طرف بڑھایا۔ زینب نے بابر کے ہاتھ میں موجود فون کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سمجھ قیامت آ جائے گی۔ میں کوئی رسم بھی نہیں لوں گی، نہ ہی اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ رکھ لے، کیونکہ میں اگلی خبر تجھے سنانے والا ہوں، اس میں یہ ہمارے بڑے کام آئے گا۔ بابر نے سسپینس پھیلایا۔ مطلب؟ کاجل زدہ آنکھوں میں سوال ابھرا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی بدل گئی ہے، مطلب اس گاؤں سے شہر ہو گئی ہے۔ اب جہاں ڈاکٹر وہاں میں، اس لیے میں ان کے ساتھ شہر شفٹ ہو رہا ہوں۔ خبر تھی یا قیامت جس کی خبر بابر زینب کو آرام سے دے رہا تھا۔ کیا مطلب تم چلے جاؤ گے؟ کاجل زدہ آنکھیں بھیگی تھی۔ ہاں، جانا تو پڑے گا، رزق روٹی کا سوال ہے۔ بابر خود اداس ہو رہا تھا اور میں کاجل زدہ آنکھوں کے کنارے نمکین پانیوں سے چھلکنے کو تیار تھے۔ تجھے میں کہہ رہا ہوں وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں، اور اب تو ہی بتا دے میں کیا کروں۔ بابر نے سوال کے جواب میں سوال کا بوجھ زینب کے ناتواں کندھے پہ دھرا تھا۔ اس کے پاس سوائے رونے کے دوسرا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ ارے یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ایسے روئے گی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گا۔ ان لبوں پہ مجھے ہنسی ہی چنکھار اچھی لگتی ہے۔ نیر بہاتی آنکھوں کی بجائے خوشی سے مسکراتی ہوئی آنکھیں اچھی لگتی ہیں۔ اور تو ہے کہ اس کے گالوں پہ بکھرے آنسوؤں کو صاف کرتا بابر بے تابی سے بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے فون پہ کال آنے لگی تھی۔ بابر نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کان سے لگایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، کہنے کے بعد بابر نے اپنا فون بند کیا اور زینب کی طرف دیکھا۔ میں اتنی مشکل سے تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور تم جا بھی رہے ہو؟ زینب نے بے صبری سے بابر کے بازو کے کف کو پکڑا۔ مجبوری ہے نا جانا، ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے، تم یہ رکھو اپنے پاس۔ بابر نے کہہ کر عجلت بھرے انداز میں اپنے ہاتھ میں موجود فون زینب کے ہاتھ میں تھما دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دائیں جانب جانے والی پگڈنڈی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زینب کتنی ہی دیر تک ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بابر کو جاتا دیکھتی رہی تھی، اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کی طرف دیکھ کر جلدی سے اپنے ہاتھ کو چادر کے نیچے کرتی وہ خود بھی گھر آنے کی بجائے ندا کے گھر چلی گئی۔ ارے واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں،
ندا نے اسے دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی رسی کو دیوار پر رکھا اور بھاگ کر زینب کے گلے لگ گئی۔ اس کی سرخ ناک اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ندا پریشان ہوئی تھی۔ ندا کی اماں اور بھابھیوں سے ملنے کے بعد ندا اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ کیا بات ہے زینب؟ اسے بغور دیکھتے ہوئے ندا نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بے دلی سے کمرے کی کھڑکی سے صحن میں اترتی دھوپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا جمال بھائی؟ اس سے پہلے کہ ندا اپنی بات مکمل کرتی، جمال کے نام پہ زینب کے چہرے پہ غصے کی لہر پھیلی تھی۔ آخر وہی تو تھا، اور اس کے اور بابر کے راستے میں حائل وہ دیوار جو نہ گر سکتی تھی اور نہ سامنے سے ہٹ سکتی تھی۔ ہر بات میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہنس لو تو جمال کو یاد کر کے ہنس رہی ہو، رو لوں تو کیا جمال کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہو؟ یعنی میں تو جیسے کچھ نہیں، بس میرے ہنسنے رونے کی وجہ بس جمال ہے، وہ غصے سے کہتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے زینب تجھے؟ کچھ نہیں ہوا، دماغ خراب ہو گیا تھا جو تجھ سے ملنے چلی آئی تھی، وہ تڑک کر کہتی، اپنے سر پر چادر اوڑھتی ناراضی سے بولتی جا رہی تھی۔ زینب، ندا نے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا۔ چھوڑ تو، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے روکنے کے باوجود وہاں سے چلی آئی تھی۔ وہ زارا سے سخت ناراض تھا، اس لیے اس نے نہ تو زارا کو کال کی تھی اور نہ ہی کوئی میسج۔ وہ کئی دن تک لاشعوری طور پر اس کے رابطہ کرنے کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن اس کا انتظار رہا، اور ساتھ ہی اس کی طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاہٹ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے انڈر ورکر پر خوب گرج رہا تھا، جس کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی، لیکن سالار ذیشان نے تعصب بھری نظر سالار پہ ڈالی اور نعمان کو جانے کا اشارہ کیا۔ جی سر، نعمان نے تابعداری سے سر کو ہلایا اور ٹیبل پر موجود فائل اٹھا کر سالار کے آفس سے باہر نکل گیا۔ میری بات سنو، اس طرح دوسروں پر گرجنے برسنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بہتر ہے تم خود ہی ذرا سا بات کر لو، تاکہ کم سے کم تم دوسروں کی انسلٹ کرنا تو بند کر دو۔ ذیشان نے پینسل کو لگاتے ہوئے اسے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم اپنے کیبن میں جاؤ، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ سالار نے اپنے بازو کی کونی کو کرسی کی ہتھی پہ ٹکایا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سالار، تمہیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ